میرے بندے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، کوئی غلط کام میں تو نہیں پڑے ہوئے۔ جب کاروبار بندہ کرتا ہے تو جب اس کو دین کی تعلیم نہیں ہوتی تو ان کی سوچ غلط ہوتی ہے، پھر وہ غلط سوچ میں ڈوب جاتے ہیں، اور جو شخص ترقی پہ ترقی کرتا جاتا ہے پھر اس میں انکار آ جاتا ہے۔ جب بھگوان کی تعلیم آتی ہے، سمرن آتا ہے، تو یہ انکار ختم ہو جاتا ہے، اپنی تعلیم پہ انکار ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کے باپ نے ہر سوال کا جواب ایسے خوبصورتی سے دیا۔ اب میں نے اس کا امتحان لیا، اب اس کو گھمنڈ نہیں آئے گا کہ میں نے صرف تیل میں توجہ دیا، تیل کے بزنس میں اتنا آگے بڑھ گیا ہوں، مجھ کو سب کچھ آتا ہے، میں ایک ایک چیز کو جانتا ہوں، یہ گھمنڈ نہیں آئے گا کہ آپ نے پرماتما کی تعلیم حاصل نہیں کی، یہ اب اس کو یاد رہے گا۔ باپ اور بیٹے کو بھجوا دیتا ہے۔ ایماندار بندے جو ہوتے ہیں نا وہ سب کو ایماندار بنانا چاہتے ہیں، جو خود پرماتما کو یاد کرتے ہیں وہ بندے سب کو پرماتما یاد کرواتے ہیں۔ بادشاہ خود ایسے تھا، اسی لیے اس کا پورا جتنا بھی اس کا یہ ملک تھا سب ایمانداری میں تھے، سب ایمانداری کرتے تھے، کوئی غلط کام نہیں ہوتا تھا وہاں پر۔ جس کو بھی بادشاہ پکڑتا تھا اس کا سنتا تھا تو کوئی بھی قید خانے میں نہیں جاتا تھا۔ اس بادشاہ کے قید خانے جو تھے ایسے ہی خالی پڑے ہوئے تھے، کیونکہ خود ایماندار تھا، خود ایماندار، اسی لیے ایمانداری سے پورا ملک چلاتا تھا، ایک ایک کو بلا بلا کر ان کو سمجھاتا رہتا تھا۔ گیانی تھا نا، اسی لیے کہتے ہیں کہ گیانی جو ہے نا وہ ہر چیز کو سوچ سمجھ کے آگے بڑھتا ہے، اور وہ وہی سوچتا ہے جو اس کو سوچنا چاہیے، وہ فالتو کی باتیں جو نہیں چاہیے اس کے بارے میں نہیں سوچتا۔ کچھ دنوں کے بعد اسی بادشاہ کے پاس ایک مسلم آتا ہے، کہتے ہیں بادشاہ، اس کا اپنا بادشاہ میں کام، مطلب بادشاہ کے ساتھ کام کرتا ہے ادھری دربار میں، کہتے ہیں ابھی میں نے بہت زیادہ کام کیا ہے بادشاہ، اب مجھ کو حج پہ بھیجو، میں اب حج کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بادشاہ ان چیزوں پر جو بہت خوش ہوتا تھا، پرماتما کی جو بھی چیز ہو نا اس کے لیے فوراً تیار ہوتا تھا۔ اس شخص نے بولا مجھے حج پہ جانا ہے، تو فوراً اس کو چھٹی دے دی، یک دم اس کی ساری چیزیں بنا دی کہ آپ جاؤ حج پہ۔ اب اس کو سونا تھیلے میں دیا کہ ابھی یہ چھوٹی سی گٹھلی میں تھیلا بنا کے باندھ کے اس کو سونا بھی دیا۔ اب یہ جا رہا تھا تو اس کا سونا راستے میں ڈاکوؤں نے لے لیا، اس کو لوٹ کر چلے گئے۔ روتا ہوا آیا صبح واپس کہ بادشاہ آپ نے جو مجھے دیا تھا وہ تو ڈاکو آئے لوٹ کے چلے گئے، اب میں حج پہ کیسے جاؤں؟ تو ابھی اس کو اور سونے کے سکے دیتے، واپس یہی سونے کے سکے لے جا رہا ہوتا ہے، گھر میں جا کے رکھتا ہے، جیسے گھر میں رکھتا ہے، صبح اٹھتا ہے وہ چور لے جاتا ہے، چوری ہو جاتے ہیں اس کے۔ پھر صبح جاتا ہے، پھر روتا ہوا بادشاہ کے پاس کہ میرا رات بھی میں نے اپنے سامنے رکھے، چور لے گیا۔ تو بادشاہ کو پڑتا ہے شک، اب تیسری دفعہ بھی اس کو دیتا ہے، تیسرا تھیلا بنا کے دیتا ہے اس کو، تو بادشاہ کو پڑتا ہے شک، وہ بلاتا ہے اپنے آدمی کو، کہتا ہے کہ اس کا پیچھا کرو، تو وہ اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ تو جیسے یہ اپنے گھر میں جاتا ہے تو اب اس کے گھر کے باہر یہ غور سے آدمی دیکھ رہا ہے، بادشاہ کا آدمی، اچانک ایک مول ایسے بندھا ہوا تھا، چہرہ بندھا ہوا تھا، یہ اس کے گھر داخل ہوتا ہے اور اس کی جو یہ تیسری تھیلی تھی اس کو بھی اٹھا لیتا ہے۔
اب جیسے وہ دروازے سے باہر آتا ہے تو بادشاہ کا آدمی اس کا پیچھا کرتا ہے. پیچھا کرتے کرتے دوڑتے دوڑتے وہ آدمی محل تک پہنچتا ہے. تو محل میں جا کے اس کو پکڑتا ہے. اس کا جب مول اتارتا ہے تو دیکھتا ہے یہ تو بادشاہ کا وزیر ہے، تو ہمارا اپنا آدمی ہے، یہ وزیر ہے. تو یہاں پہ واپس بادشاہ کو غصہ آتا ہے. وزیر سے پوچھتا ہے آپ کو کیا کمی تھی جو آپ نے اس کے گھر میں جا کے ڈاکہ ڈالا ہے، تیسری دفعہ آپ اس کی تھیلی لے کر آ رہے ہو، آپ کو کیا کمی تھی، آپ کو کون سے سونے کی کمی ہے جو آپ چوری کرنا شروع کر رہے ہو. تو وہاں جو اس نے جواب دیا تو بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وزیر نے وہاں پر اس کو بولا کہ جب اس نے آپ کو بولا تھا کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں تو میں نے اسی وقت ارادہ کیا تھا کہ میں اس کو حج پہ نہیں بھیجوں گا، کیونکہ اس کی ماں اور اس کی بہن اکیلی ہے. جب یہ حج پہ جائے گا تو مہینوں کے حساب سے تو اس کی ماں اور بہن اکیلے کیسے رہیں گے گھر میں. تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ حج میں جائے، اسی لیے میں اس کی ساری چیزیں چوری کر آتا ہوں. اس کے پاس پیسہ جو نہیں ہوگا، اس کے پاس کوئی سونا نہیں ہوگا تو یہ حج پہ نہیں جا سکے گا، کیونکہ اس کی ماں بہن اکیلی ہے. اس کی ماں بہنوں کی خاطر تواضع کون کرے گا؟ یہی ایک ہی ہے، بیٹا بھی بھائی بھی. تو یہ بھی اب جائے گا حج پہ تو ان کا گھر کیسے چلے گا؟ تو یہاں پر بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ میں نے یہ چیز تو میں نے سوچی بھی نہیں. وہ تو خوش ہو گیا کہ یہ حج پہ جا رہا ہے، پرماتما کے نام پہ جا رہا ہے، یہ چیز تو میں نے سوچی بھی نہیں. اور اب اس کی جوان بہن ہے، اس کی ماں ہے، یہ میں کسی کے حوالے بھی نہیں کر سکتا. تو بادشاہ نے اس کو حکم دیا کہ آپ حج پہ نہیں جا سکتے، جب تک اپنی بہن کی شادی کرو اس کے بعد آپ حج پہ جا سکتے ہو، ویسے نہیں جا سکتے، اپنے گھر میں جاؤ. تو اس کو چھوڑ دیا گیا. نہیں تو بادشاہ نے اس کو سزا دی تھی کہ اس کو قید خانے لے جائے. تو وہ قیدی نکل گیا، وزیر نکل گیا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ وہی چیز سوچو جو آپ کے پاس ہے، وہی چیز سوچو جو آپ کو کرنا ہے. ہم بیکار میں وہ چیز سوچ لیتے ہیں جو ہم کر نہیں سکتے، فالتو سوچ اپنے دماغ پہ رکھ لیتے ہیں تو ہم کر نہیں سکتے. تو جیسے اس نے اتنا پیسہ اتنا دھن حج کے لیے مانگا تو ویسے اپنی بہن کی شادی کے لیے مانگ لیتا، شادی کر کے پھر چلا جاتا. تو وہ سونا جو تھا اس کے گھر کے پیچھے وزیر نے چھپا کے رکھا ہوا تھا. تو جب یہ حج سے آئے گا تو اس کو سونا یہیں پر ملے گا، یا اس کی بہن کی شادی ہوگی تو اس کی بہن کو یہ کام آئے گا، یہ سونا ان کے گھر میں کام آئے گا. ایسی خوبصورت سوچ اس کی. تو اسی لیے آج پرماتما نے ہر ایک کو یہی بولا ہے کہ جو تم لوگوں کو چاہیے اس کے بارے میں سوچو، پہلے جو کام کرنا ہے اس کے بارے میں سوچو. اپنے کام ادھورے کر کر، اپنے کام ادھورے چھوڑ کے پرماتما کو یاد نہیں کیا جا سکتا. پرماتما کو یاد اپنے گھر میں بھی کیا جا سکتا ہے. جو ذمہ داری ہے پہلے اس کے بارے میں سوچو، پہلے اپنی ذمہ داریاں جو ہیں ان کو پورا کرو. ہم اپنی ذمہ داری چھوڑ دیتے ہیں، بادشاہ کو خوش کرنے میں لگتے ہیں کہ بادشاہ دین کی طرف ہے، بادشاہ دینی ہے، ہم اس کو خوش کریں گے. کیونکہ موقع کا فائدہ ہوتا ہے نا کہ بادشاہ ان چیزوں کو بہت اچھا کرتا ہے. کئی پیارے ہوتے ہیں گروہوں کے بھی اسی طرح آگے پیچھے ہوتے ہیں، مگر ملتا کچھ بھی نہیں ہے. انسان وہی سوچے جو اس کو کرنا ہے، گروہوں کے ساتھ بھی وہی سوال کرے جو اس کو چاہیے. ہم فالتو کے سوال، فالتو کی سوچ اپنے دماغوں میں رکھ کر گروہوں سے سوال پوچھتے ہیں، ان کے جواب پوچھتے ہیں، ان کو اسی طرح
सुनाते रहते हैं। तो आज गुरु जी ने बोला कि वही सोचो